ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں بہت کالی تھی اور سب لوگ مجھے کہتے تھے کہ تیری شادی ہونا ممکن نہیں، لیکن پھر میرے ابا سے قبیلے کا سردار مر گیا اور انہوں نے مجھے ونی میں مانگ لیا اور میری شادی اپنے نوکر سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا کیونکہ سب کہہ رہے تھے کہ تیری شادی تو نہیں ہونی تھی، شکر کر کے تجھ جیسے کو بھی شوہر مل رہا ہے۔ میں بھی شادی کر کے چلی گئی اور جب رات کمرے میں دلہا آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو سردار کا اکلوتا بیٹا رابیل برہان کا تعلق ایک ایسے قبیلے سے تھا جس میں ابھی تک وہی پرانی روایات اور رسم و رواج چلے آ رہے تھے، جہاں کسی بھی جرم کا فیصلہ وہاں کے بڑے بڑے سردار لوگوں کی جرگہ ٹیم کرتی تھی۔ رابیل چودھری شاہ جہاں کی بیٹی تھی اور اس بات پر وہ ہمیشہ فخر کرتی تھی کیونکہ چودھری شاہ جہان ان کے پورے خاندان میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ تھے اور اپنے باپ کے تینوں بیٹوں میں سے سب سے زیادہ لاڈلے اور ذہین مانے جاتے تھے، جو اپنے ابا اور دادا کے سب سے قریب تھے۔ وہ دونوں اہم مسائل پر انہی سے مشورہ کرتے تھے اور اہم دستاویزات انہی سے پڑھواتے تھے۔ رابیل اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور کالی تھی۔ اس کے سب بہن بھائی اور رشتہ داروں کے بچے گورے چٹے تھے۔ اس کی ماں کی بھی اس گھر میں کوئی خاص حیثیت نہ تھی۔ ویسے بھی رابیل کا تعلق ایک معزز اور خوشحال گھرانے سے تھا، جہاں پر رشتہ دینا یا لینا قابل فخر سمجھا جاتا تھا۔ وہ ایک بڑی سی حویلی تھی جس میں رابیل کے دادا دادی اور چچا تایا بھی رہتے تھے، اور کسی چچا تایا کی دو دو تین تین بیویاں بھی تھیں۔ رابیل کی ماں بھی اس کے ابا کی دوسری بیوی تھی۔ اس گھر میں رابیل کے دادا کا حکم چلتا تھا۔ گھر میں پوری نوکروں کی فوج تھی۔ سب کے پورشن الگ الگ بنے ہوئے تھے، مگر سب کا صحن ایک ہی تھا اور باہر مین گیٹ بھی ایک ہی تھا۔ رابیل کے بابا شکار پر بھی جاتے تھے اور رابیل کو ہمیشہ ہر موقع پر بیٹیوں کی طرح ساتھ رکھتے تھے۔ اس کی ماں کی خواہش کے مطابق وہ اسے بیٹیوں کی طرح پال رہے تھے اور اسے اپنے بیٹوں کی طرح ان کے ساتھ شکار پر بھی لے کر جاتے تھے۔ تیراکی بھی سکھاتے، بندوق چلانا بھی سکھائی اور جوڈو کراٹے بھی سکھائے۔ کسی بھی عورت کو اس گھرانے میں اتنی آزادی حاصل نہ تھی، مگر رابیل کو اس کے بابا نے خود ایم اے تک تعلیم دلوائی تھی، وہ بھی شہر کے کالج سے۔ پوری گارڈ کی ٹیم کے ساتھ اسے لایا اور لے جایا جاتا تھا۔ باقی ساری عورتیں اس پر شک کرتی تھی، مگر ان میں سے کسی کو بھی پڑھنے لکھنے کا بالکل شوق نہ تھا۔ سب کو بس بننے سنورنے سے کام ہوتا تھا، حالانکہ وہ ایک نوکرانی کی بیٹی تھی۔ مگر جب سے رابیل کے بابا اس سے نکاح کر کے گھر لائے تھے، سب کی شدید مخالفت کے باوجود رابیل کے دادا، جو رابیل کی ماں کی ذہانت سے اس کے بچپن سے ہی دل میں متاثر تھے، انہوں نے سب کو حکم دے دیا کہ اب ہمارے بیٹے کے نکاح میں آ چکی ہے اور اس گھر کی عزت بن چکی ہے، تو ہم اپنی عزت کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتے۔ ہم اپنی روایات سے ہٹ کر اس کو اس شرط پر قبول کریں گے کہ سوائے اس کے باقی گھر والوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ وہ ہمارے پہلے کی طرح ملازم ہی رہیں گے اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو باقی ملازموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر میرے بیٹے اور بہو کو میری یہ بات قبول ہے تو ٹھیک، ورنہ میں اپنے بیٹے کو تمام جائیداد سے آگ کر کے اس گاؤں سے باہر نکال دوں گا۔ چودھری شاہ جہاں نے بیوی کی طرف بے بسی سے دیکھا تو اس سے ان کی بے بسی پر بہت ترس آیا۔ پاس کھڑے اس کے والد نے کہا، بیٹی ہماری فکر نہ کر، ہمیں تو غلامی کی عادت ہے اور ہم اسی میں خوش ہیں۔ تم ہمارے پیچھے اپنا گھر خراب نہ کرو۔ تمہارے لیے یہی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ بڑے صاحب جی نے تمہیں عزت سے قبول کر لیا ہے۔ رابیل کی ماں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ مجھے منظور ہے۔ چودھری شاہ جہاں کی بیوی اسے مارنے کو آگے بڑھی تو رابیل کے دادا نے گرج کر کہا کہ ہمارا فیصلہ اٹل ہے کہ اب اس گھر کی بہو ہے، اسے وہی عزت اور اہمیت حاصل ہوگی جو دوسری بہوؤں کو ملے گی، اور ہم اپنے بیٹے کی شادی کا سارے خاندان میں اعلان بھی کریں گے اور دھوم دھام سے اس کا ولیمہ بھی کریں گے۔ جس نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا اس کو عزت اور مقام نہ دیا، وہ سزا کا مستحق ہوگا، اور اس کی سزا وہی ہوگی کہ اسے جائیداد سے آگ کر دیا جائے گا اور اس گھر سے بھی اور اس گاؤں سے بھی نکال دیا جائے گا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ رابیل کے بابا نے کہا کہ بابا جانی، اگر آپ نے میری پہلی شادی نہ کروائی ہوتی تو میں اپنی بیوی کو لے کر اور اس جائیداد کو ٹھوکر مار کر اس گاؤں سے دور چلا جاتا، مگر اس گاؤں میں میرے بیٹے بھی رہتے ہیں جن کی وجہ سے میں مجبور ہوں۔ میں تو اپنے بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتا تھا، مگر آپ نے میری خواہش پوری نہ ہونے دی، اور اب آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری بیوی کو تو قبول کیا، مگر اس کے گھر والوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اب وہ آپ کے سمدھی بن چکے ہیں اور ان کا بھی اب اتنا ہی عزت کروانے کا حق ہے جتنا دوسرے سمدھیوں کا ہے۔ اگر وہ غربت میں پیدا ہوئے تو اس میں ان کا کیا قصور؟ وہ جان بوجھ کر غریب پیدا نہیں ہوئے، یہ ان کا جرم کیوں بنایا جاتا ہے؟ رابیل کے دادا نے کہا، بیٹا
باپ کی مجبوریوں کو بھی سمجھو۔ اگر میں یہ فیصلہ نہ کرتا تو کوئی مجھے تیری بیوی کو گھر رکھنے نہ دیتا۔ تیری پہلی بیوی بھی میرے بھائی کی بیٹی ہے، میں اسے بھی ناراض نہیں کر سکتا۔ ربیل کی ماں نے بھی شوہر سے کہا کہ بڑے صاحب جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، پورے خاندان سے ٹکر لینا آسان کام نہیں، خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے مجھے بہو کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ ربیل کے دادا بولے، تمہاری سمجھداری کی وجہ سے میں تمہیں قبول کر رہا ہوں، ورنہ تم جانتی ہو کہ یہ فیصلہ کرنا بھی میرے لیے کتنا مشکل ہے۔ اب پورے خاندان کو راضی کرنے کے لیے مجھے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ربیل کے بابا نے کہا کہ میں اپنا ولیمہ دھوم دھام سے نہیں کروانا چاہتا، جو پیسہ آپ اس پر خرچ کریں گے وہ مجھے دے دیں، میں پورے گاؤں کے غریبوں میں بانٹوں گا۔ بس گھر کے قریبی لوگ اور ان کے سسرال والے ہی میرے ولیمے میں شامل ہوں گے اور سادگی کے ساتھ ولیمہ کیا جائے گا، زیادہ دھوم دھڑکا مجھے پسند نہیں۔ اس کے باپ نے یہ بات مان لی اور حویلی کا سب سے آخری کونا اس کو دے دیا گیا، اور اس کے لیے جو دوسری بہوؤں کو زیورات اور نقدی اور پیسے دیے جاتے تھے وہ سب اس کے پورشن میں پہنچائے گئے۔ اس کے لیے الگ سے ملازمین کا بندوبست کیا گیا اور اس کے لیے ضروری سامان پہنچا دیا گیا۔ چودھری شاہ جہاں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میرا دل تو ابھی تک اس بات کو یقین نہیں کر رہا کہ میرے بابا جانی نے میری دوسری شادی کو اتنی آسانی سے قبول کر لیا ہے۔ مجھے تو یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے تمہیں اسی وقت طلاق دینے کا نہ بول دیں، مگر انہوں نے تو پوری عزت سے تمہیں قبول کر لیا۔ فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ وہ تمہارے گھر والوں کو بھی قبول کر لیں گے۔ ربیل کی ماں دکھ سے بھرے لہجے میں بولی، ساری زندگی کبھی قبول نہیں کریں گے، بلکہ اب میری وجہ سے وہ اور زیادہ ان سب کے عتاب کا نشانہ بنیں گے اور ان کو اذیت دی جائے گی۔ میرے جرم کی سزا اب ساری زندگی انہیں بھگتنی پڑے گی۔ ربیل کے بابا نے کہا کہ فکر نہ کرو، میں ادھر ہی ہوں، میں ان پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ وہ مایوسی سے بولی، اتنی بڑی میلوں تک پھیلی اس حویلی میں آپ ہر وقت کیسے ان کو بچا سکتے ہیں؟ سب ان پر دشمنی نکالیں گے۔ ربیل کے بابا نے کہا کہ تم اس دن کی فی الحال خوشی مناؤ، باقی سب باتوں کو بھول جاؤ۔ میں اس گھر کا فرزند ہونے کے باوجود اتنا مجبور ہوں تو جتنا مجھ سے ہو سکا میں ان کی فیور کروں گا۔ ربیل کی ماں نے سوچا اپنے شوہر کے ساتھ اس وقت والدین کی باتیں کر کے ان کا موڈ خراب کرنا درست نہیں۔ اس نے یکدم تمام چیزوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی تو ربیل کے بابا نے کہا، یہ تمام زیورات اور نقدی اپنی سیف میں ڈال کر محفوظ کر لو، کوئی بھی دشمنی میں وار کر سکتا ہے اور ملازموں پر بھی قطعی بھروسہ نہ کرنا۔ ربیل کی ماں نے کچھ سوچتے ہوئے شوہر کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم یہ سیف ویسے بند کر دیں اور آپ یہ سب بینک میں رکھوا دیں۔ اس کے شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی اپنے بھروسے کے بندے کو بھجوا کر بینک میں سب رکھوا دیتا ہوں، جو ابھی ایک سیٹ پہنا ہے وہ رکھ لو۔ وہ بولی، میں یہ ڈھیر ساری انگوٹھیاں بھی نہیں پہنوں گی اور سمپل سا سیٹ پہنوں گی۔ وہ بولا، جیسے تمہاری مرضی۔ جب وہ خود ہی دلہن بن کے تیار ہوئی تو سادہ سی کافی پرکشش لگ رہی تھی، میک اپ بھی سادہ تھا، باقی سب خوب بن ٹھن کر تیار ہوئی تھی، خوب بھاری بھرکم کپڑے اور زیورات سے لدی پھندی تھی، سوائے ربیل کی ماں کے وہ دلہن لگ رہی تھی۔ ربیل کے سسر نے اس کی تیاری پر کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ انہیں اپنے گھر کی عورتیں دیکھ کر الجھن ہو رہی تھی۔ وہ خود اب سب کو پڑھائی سے منع کر کے پچھتا تو رہے تھے، مگر انا آڑے آ گئی تھی۔ اسے سادہ تیار دیکھ کر اس کی عورتوں نے آہستہ آہستہ دبے لفظوں میں اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دلہن ہو کر بھی بھاری زیورات پہننے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ دوسری بولی، کبھی پہنے جو نہیں۔ ربیل کی ماں سب کی باتوں کو نظر انداز کرتی رہی۔ وہ جانتی تھی اسے بھی ساری زندگی کسی نے قبول نہیں کرنا ہے اور وہ ان چیزوں کے لیے پہلے سے ہی ذہنی طور پر تیار تھی۔ وہ یہ شکر کر رہی تھی کہ اسے اتنا اچھا شوہر اور اتنے نام والا سسرال ملا۔ ربیل کے نانا نانی اور ماموں اس گھر کے پرانے وفادار ملازم تھے۔ ربیل کی ماں بھی اسی گھر میں سرونٹ کوارٹر میں پیدا ہوئی اور ادھر ہی پلی بڑھی۔ اس کی رنگت گہری سانولی تھی، اس کے اندر بہت تہذیب اور رکھ رکھاؤ تھا، بات کرنے کا انداز بھی بہت پروکار تھا۔ اس کا لباس بے شک سستا ہوتا تھا مگر سادہ اور سٹائلش ہوتا تھا۔ وہ اپنے کپڑے خود سلائی کرتی تھی۔ اس کو ترقی کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ کہتی کہ کیا سب انسان برابر نہیں؟ کیا ہم ان وڈیروں کی سدا غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ وہ واحد اس گھر کی ملازمہ تھی جو اپنے شوق کے بلبوتے پر بہت مشکلوں سے میٹرک تک پڑھ سکی تھی اور بہت اچھے نمبر لیے تھے۔ اس کے پاس تو کتابوں تک کے پیسے نہ ہوتے تھے۔ وہ ربیل کے بابا سے اس کی پرانی کتابیں پڑھنے کے لیے مانگ کر لے جاتی تھی۔ وہ بچپن سے اسے دیکھتے آ رہے تھے اور اس کے شوق اور ذہانت سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ وہ تو گھڑ سواری بھی چوری چھپے کرتی تھی۔ جب اس کے ابا گھوڑوں کی دیکھ بھال کے کام میں مامور ہوتے تھے، اس نے پسٹل چلانا بھی سیکھ لی تھی، وہ بھی اپنے ابا کی گن سے جو مالکوں نے اسے چوکیداری کے لیے دی ہوئی تھی۔ چونکہ وہ لوگ باپ دادا کے زمانے سے ان کے نسل در نسل نوکر چلے آ رہے تھے، اس لیے بڑے سردار جی ربیل کے دادا انہیں سب نوکروں پر فوقیت دیتے تھے۔
جس کی وجہ سے بعض نوکر ان سے جلتے بھی تھے، مگر ربیل کے دادا ان کی قدر کرتے تھے۔ وہ کہتے ہم نے ملازموں سے بعض دفعہ دھوکے بھی کھائے اور انہیں کڑی سزائیں بھی دی، مگر ان جیسے ملازم نہ کوئی تھے، اور نہ ان جیسے وفادار اور نہ ان جیسے ایماندار۔ یہ اپنا کام بھی خوب محنت اور توجہ سے کرتے ہیں۔ ربیل کے دادا نے ربیل کے بابا کی شادی اپنی عمر کی دگنی عورت سے کروا دی، کیونکہ وہ لوگ نہ رشتہ باہر کسی غیر خاندان سے کرتے تھے اور نہ ہی رشتہ باہر دیتے تھے، اس لیے پھر وہ لوگ اکثر رشتوں کے سلسلے میں مسائل کا شکار رہتے تھے۔ کسی کا رشتہ اگر خاندان میں موجود نہ ہو تو وہ کنوارا ہی مر جاتا تھا۔ ربیل کے بابا اس کی ماں کی ذہانت سے بچپن سے ہی متاثر تھے۔ وہ اسے پسند کرتے تھے اور وہ بھی انہیں پسند کرتی تھی، مگر بہت چھوٹی عمر میں ہی ربیل کے بابا کی شادی کر دی گئی، کیونکہ لڑکی جوان تھی۔ جب تک وہ اپنی بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تب تک وہ 6 بچوں کے باپ بن چکے تھے۔ ان کے خاندان میں اکثر جڑواں بچے بھی جنم لیتے تھے، اور ربیل کے بابا کے تینوں بار جڑواں بچے ہی پیدا ہوئے، اور وہ بھی لڑکے۔ تو تب ربیل کے دادا ان سے بہت خوش ہوئے کہ اتنی چھوٹی عمر میں ہی وہ 6 بیٹوں کے باپ بن چکے تھے، اور ویسے بھی وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہونے کے سبب سب سے لاڈلے تھے۔ ربیل کے بابا کو پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ واحد شخص تھا جو ایم اے تک پڑھے ہوئے تھے، اور ربیل کی ماں اس حویلی میں میٹرک تک پڑھی ہوئی تھی۔ ربیل کے دادا بھی ربیل کی ماں کی تعلیم سے بہت خوش تھے کہ وہ واحد خاتون تھی جو اس حویلی میں پڑھی لکھی تھی، باقی سب ان پڑھ تھیں۔ ان کے مردوں کو چند کلاسیں اس لیے پڑھائی جاتی تھیں تاکہ وہ اپنی زمینوں جائیدادوں کا حساب کتاب رکھ سکیں۔ ربیل کے بابا نے بڑی مشکلوں سے اپنے بیٹے کو میٹرک تک پڑھایا، کیونکہ ان کے دادا کی ان کو شے ملتی تھی کہ تم نے چوری چھپے ہم سے ایم اے کر لیا، مگر میرے پوتوں کو میٹرک سے آگے پڑھنے کا مت کہو۔ وہ کیوں اپنا دماغ ان کاغذ کے ٹکڑوں پر خرچ کریں؟ انہوں نے کون سا ڈگریاں لے کر نوکریوں کے لیے خوار ہونا ہے؟ انہوں نے تو باپ دادا کی طرح بیٹھ کر کھانا ہے اور زندگی عیش و آرام سے گزارنی ہے۔ ان کو پڑھنے کے تردد میں مت ڈالو، ان کو اپنے خاندانی شوق میں طاق کرو۔ گھڑ سواری، شکار، تیراکی، ان سب میں ماہر ہوں گے تو سمجھو کہ سب کچھ سیکھ لیا۔ میٹرک تک پڑھنا کافی ہے کہ حساب کتاب سیکھ سکیں۔ اس کی ماں بھی اپنے سسر کی ہاں میں ہاں ملاتی اور کہتی، پہلے ہی میرے شہزادے پڑھ پڑھ کر دماغ کمزور کر چکے ہیں، اب خبردار جو کسی نے میرے بچوں کو پڑھنے کا کہا تو میں اپنے بچوں کو لے کر روٹ کر میکے چلی جاؤں گی، اور آپ کی تو ویسے بھی میں اکلوتی بیوی ہوں، پھر آپ میرے بغیر کیا کریں گے؟ ربیل کے بابا اپنی بیوی کی جاہلیت سے بہت تنگ پڑتے تھے۔ وہ سوچتے کاش میں یہاں نہ پیدا ہوا ہوتا، کیونکہ ان کے باپ دادا کے زمانے سے جو سوچ سب کی چلی آ رہی تھی وہ ابھی تک قائم ہے۔ اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھنا، غریبوں کو اپنے سے کمتر اور پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھنا، ملازموں کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ تو بہت حقیر چیز ہیں، یہ تو پیدا ہی ہماری غلامی کے لیے ہوئے ہیں، اس لیے بے دریغ ان پر تشدد کرنا عام سی بات سمجھی جاتی تھی، حتیٰ کہ ان کا خون بہانے پر بھی عام سی بات سمجھی جاتی تھی۔ غرور، تکبر اور گھمنڈ کی تربیت ان کے بچوں کو بچپن سے ہی دی جاتی تھی کہ ملازموں سے فالتو بات اور سیدھے منہ بات نہیں کرنی، ان کو ہمیشہ ان کی اوقات میں رکھنا ہے اور ہر لمحہ ان کو ان کی اوقات یاد دلاتے رہنا ہے۔ ان کو بات بات پر ذلیل کر کے یہ سب باتیں ربیل کے بابا کو سخت ناگوار گزرتی تھیں۔ ربیل کی ماں نے ربیل کے باپ کی توجہ جب اپنی طرف دیکھی تو اس نے یہ موقع غنیمت جانا اور ان سے محبت کا اظہار کر دیا۔ وہ پہلے ہی اپنے خاندان کی ان گوری چٹی جھگڑالو عورتوں سے نالاں رہتے تھے جو ہر وقت ڈھیروں زیور اور گوٹے کناروں والے کپڑے زیب تن کیے ہر وقت نوکروں کو ذلیل کرتی رہتی تھی۔ ان کے ذمہ کوئی کام کاج تو ہوتا نہیں تھا، ان کا کام بس ہر وقت کچھ نہ کچھ کھا کھا کر موٹی ہونا اور نوکروں پر دھونس جمانا ہی ان کا شغل ہوتا تھا۔ بچے بھی نوکروں کے حوالے کیے ہوتے تھے۔ ربیل کے بابا کو دبلی پتلی اور سانولی سی ربیل کی ماں بہت پسند تھی، جس کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ انداز میں گفتگو کرنے کا سلیقہ تھا اور لباس بھی سادہ اور سٹائلش ہوتا تھا۔ جب اس نے ربیل کے بابا سے اظہار محبت کیا تو وہ بھی اس سے جوابی اظہار محبت کر بیٹھے۔ پھر چھپ چھپ کر ملنے کا ان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کی اماں ابا کو خبر ہو گئی، وہ بہت ڈرے اور اسے سمجھایا کہ باز آ جاؤ، کیوں ہماری لگی لگائی روزی کو لات مروانا چاہتی ہو اور اپنے گاؤں سے نکلوانا چاہتی ہو؟ کوئی بعید نہیں کہ وہ غصے میں آ کر ہم سب کو تمہارے سمیت قتل ہی کر دیں۔ تو وہ بہادری سے بولی، ابا آپ غریبوں نے ہی ان امیروں کو ان سے ڈر ڈر کر سر پر چڑھایا ہوا ہے، جیسے وہ انسان ہیں ویسے ہی ہم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب انسان برابر ہیں۔ یہ ان امیروں نے خود ہی اپنے آپ کو افضل بنایا ہوا ہے، مگر قیامت کے دن جو نیک عمل کرنے والا ہوگا چاہے وہ غریب ترین ہو، وہ جنت کے اونچے درجے پر ہوگا، اور جو امیر اپنے آپ کو اعلیٰ عرفہ سمجھتے ہیں کیا پتہ وہ جنت کے سب سے نچلے درجے کے مالک بنے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ اپنے باپ سے کہتی، ابا ہم کیوں امیر نہیں بن سکتے؟ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، اگر اسی طرح ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔
سدا ان بے حس اور بے فیض لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے کرتے مر جائیں گے۔ مجھے اب اپنے خاندان کو اس غلامی کے چنگل سے نکالنا ہے۔ اس کے ابا نے بہت منع کیا اور ماں بولی، ارے تم کون سا حور پری ہو جو کوئی امیر زادہ تم پر عاشق ہو کر جھٹ تم سے نکاح کر لے گا اور اس حویلی میں تجھے لے جائے گا۔ خواب دیکھنا بند کر دے، یہ بہت ظالم لوگ ہیں۔ مگر سچ میں جب وہ نکاح کر چکے اور بیٹی کی اتنی عزت افزائی دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سمائے۔ بیٹی نے سسر کے دل میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ اس نے حویلی کو جدید بنوانے کے مشورے دیے، اس کو نیا کروایا۔ انہوں نے اسے فری ہینڈ دے دیا کہ جو کرنا ہے کرو۔ اس نے نیٹ پر دیکھ کر پرانی حویلی کے باتھ رومز بدل دیے، سب چیزیں جدید کروا دیں کہ جو بھی دیکھتا خوش ہو کر تعریف کرتا۔ اٹیچ باتھ سے سب کو سہولت ہو گئی۔ اب حویلی کی عورتیں بھی قدرے سے دوستی کرنے پر مجبور ہو گئیں کیونکہ وہ بچوں کی پسندیدہ ہستی بن چکی تھی۔ ستیلے بیٹوں کو آگے پڑھنے کی ترغیب دیتی تھی، جس سے ان کے سسر جو دل سے اب پڑھانا چاہتے تھے، ان سب کو شہر سے گھر بلا کر ٹیچر ان کو پڑھانے آتے۔ عورتیں بھی اب اس سے نیٹ استعمال کرنا سیکھ رہی تھیں اور سب اس کی دوستیں بنتی جا رہی تھیں۔ اس کے والدین کو بھی اب کافی عزت ملنے لگی تھی۔ انہوں نے سرونٹ کوارٹر میں رہنا ہی پسند کیا۔ جب ربیل پیدا ہوئی تو اسے اس نے ہر چیز میں طاق کروایا اور ایم اے تک پڑھایا۔ اس کے 2 سوتیلے بڑے بھائی تو زیادہ نہ پڑھ سکے اور وہ ربیل کی ماں نے سسر سے کہہ کر سب کو مختلف ڈیوٹی پر لگوا دیا کہ اس طرح ان کے ذہن بھی تیز ہوں گے اور وہ آسانی سے دشمنوں پر قابو پا سکیں گے، کیونکہ کام کرنے لوگوں سے ملنے جلنے سے ان کی صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ اس بات سے وہ مان گئے۔ اب وہ لڑکے بھی خوش رہتے، ورنہ فارغ رہ کر وہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ اس گھر کی عورتیں حتیٰ کہ سوکن کو بھی ٹچ موبائل سیکھنے میں مزہ آتا اور وہ لڑکیوں کو بھی گھر میں پڑھاتی تھی۔ رابیل اپنی ماں کی طرح رنگت کی سانولی تھی۔ وہ جوان ہوئی تو کچھ حاسد لوگ اس کے اور اس کی ماں سے جلتے تھے۔ وہ اسے کہتے تھے کہ خاندان بھر میں کوئی اس کا رشتہ لینے کو تیار نہ تھا کہ اس میں نوکرانی ماں کا خون شامل ہے اور رنگت کی بھی کالی ہے۔ اس کی ماں بیمار رہنے لگی تھی اور بابا بھی اس کے پریشان رہتے کہ بیٹی کی شادی کس سے کریں۔ ایک دن رابیل نے اچانک شور سنا کہ رابیل کے بابا کے ہاتھوں دشمن کا سردار مارا گیا ہے۔ رابیل اور اس کی ماں رو رو کر تڑپنے لگیں۔ دادی بھی غم سے نڈھال تھیں۔ دادا نے دشمن لوگوں سے معافی کی درخواست کی۔ جرگہ بٹھایا گیا اور خون بہا کے بدلے ونی میں رابیل کا رشتہ اپنے نوکر کے لیے مانگ لیا۔ رابیل کی ماں نے بیٹی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹی، تجھے باپ کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دینی پڑے گی۔ تم تو میری بہادر بیٹی ہو نا، اپنے باپ کے لیے اتنا تو کر سکتی ہو۔ وہ ایک عزم سے بولی، کیوں نہیں ماما، مجھے افسوس یہ ہے کہ میری شادی ایک نوکر سے کی جا رہی ہے۔ چودھری شاہ جہاں کی بیٹی ایک ان پڑھ نوکر کی دلہن بنے گی۔ اس کی ساتھی لڑکیاں اسے سمجھانے لگیں کہ ویسے بھی تیری شادی نہیں ہو رہی تھی، چل نوکر سے ہی صحیح تو ہو تو رہی ہے۔ اور وہ روتے روتے ماں سے گلے لگ کر روتے ہوئے پرائے لوگوں میں ونی ہونے چلی گئی۔ اس کے بابا چیخ چیخ کر کہتے، مجھے پھانسی دے دو مگر میری بیٹی کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ میں نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، اس ان پڑھ سے اس کی شادی نہ کرو۔ یہی نوکر آگے پڑھا لکھا ہوتا تو مجھے اس کے نوکر ہونے پر بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا، مگر وہ تو چٹا ان پڑھ ہے۔ کچھ حاسد حویلی والے اس کے جانے سے خوش ہو کر باتیں بنا رہے تھے کہ نوکرانی کی بیٹی کو آخر نوکر ہی ملا، وہ اسی قابل تھی۔ رابیل کی ماں سوکن کہتی، چلی تھی میرا مقابلہ کرنے، آخر آ گئی نا اپنی اوقات پر، آخر نوکرانی کی بیٹی کو نوکر ہی ملنا تھا نا۔ اب کسی سردار کا بیٹا اس کالی کلوٹی کا رشتہ لینے سے رہا۔ رابیل کی ماں کو سب کی سو باتیں سننا پڑ رہی تھیں، کیونکہ دشمن تو ویسے بھی اس کی شہرت سے جلتے تھے اور اس کی طاق میں لگے رہتے تھے اور طنز کی بوچھاڑ کرتے رہتے تھے۔ وہ ان سب کی طنزیہ باتیں تحمل سے برداشت کرتی اور شوہر کو بتا کر اسے پریشان نہ کرتی تھی۔ اس نے دل میں پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اب سارے بظاہر اس سے دوستی بنائے رکھیں، مگر اندر سے یہ لوگ دشمنی کبھی ختم نہیں کرتے ہیں اور موقع ملتے ہی وار کرنے سے نہیں چوکتے۔ اسے بیٹی کی سخت فکر ہو رہی تھی۔ اسے اس نے تاکید کی تھی کہ مجھے فون کر کے ضرور بتانا کہ ٹھیک ہو۔ اس کے بابا رو رہے تھے اور وہ انہیں حوصلہ دے رہی تھی۔ رابیل کو اس کے دشمن کے گاؤں لے جایا گیا اور اس کا نکاح سادگی سے کر دیا گیا۔ اسے کچھ ہوش نہ تھی کہ مولوی صاحب کیا پوچھ رہے ہیں۔ اسے اپنے بابا کا چہرہ آنکھوں کے آگے آ رہا تھا۔ اس نے انہیں بچانا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دکھی دل سے چور ہو کر سائن کیے کہ نکاح زندگی میں اہم چیز ہوتا ہے اور اس اہم دن میں اس کے والدین موجود نہ تھے۔ اس نے ماں کی نصیحت کے مطابق اسے دل سے اس رشتے کو قبول کر کے نبھانا تھا۔ اسے دلہن کا لباس پہنا کر زیورات سے لاد کر تیار کیا گیا اور ایک خوبصورت سجے سجائے کمرے میں اسے بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر حیران رہ گئی، پھر سوچا کہ آخر وہ بھی چودھری شاہ جہاں کی بیٹی ہے، شاید اس وجہ سے اسے اہم دن پر ترس کھا کر اسے ایک دن کے لیے یہ کمرہ سونپ دیا گیا ہو۔ ملازمہ کمرے میں فروٹ اور جوس وغیرہ رکھ کر چلے گئی۔ رابیل کی شدت غم سے زبان بند تھی۔
اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے دکھ سے اور سر جھکا لیا۔ اتنے میں اس کے دلہا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یار ایک بار اوپر دیکھو تو صحیح۔ اسے یہ آواز کچھ جانی پہچانی لگی تو سر اٹھا کر دیکھا تو زور سے چلا کر بولی، سعود تم؟ وہ مسکرا کر بولا، ہاں میں۔ تب اسے دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی اور اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ تب سعود نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ جب میرے بابا سردار ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے تو اسے بہت برا لگتا تھا، مگر وہ اس کے منع کرنے پر بھی باز نہ آتے تھے۔ ایک بار وہ غریب مزارے کی بیٹی سے زور زبردستی نکاح کرنا چاہتے تھے اور وہ چلا رہی تھی کہ یہ ایک ظالم شخص ہے، میں اس سے نکاح نہیں کروں گی، یہ نکاح کرنے کے بعد جب دل بھر جائے گا تو مجھے چھوڑ دے گا، میری زندگی برباد کر دے گا۔ تمہارے بابا اسے بچانے آگے بڑھے تو دونوں کی لڑائی اور ہاتھا پائی میں تمہارے باپ سے گولی چل گئی۔ اب چونکہ میرے خاندان والے تمہارے بابا کو معاف کرنے کو ہرگز تیار نہ تھے تو میں نے خون بہا کے بدلے تمہیں مانگ لیا اور خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کہ میں تمہارا نکاح نوکر سے کروانے والا ہوں۔ نوکر اور مولوی کو میں نے اپنے ساتھ نکاح کے پلان میں شامل کر لیا تھا۔ وہ حیرت سے بولی، مگر تم نے میرے بابا کے خون کے بدلے مجھے کیوں چنا؟ وہ بولا کہ ہمارے خاندان میں صدیوں سے ایک معمولی سی بات پر دشمنی چلی آ رہی تھی۔ جب تم کالج میں میرے ساتھ پڑھتی تھی تو تبھی میں تمہیں پسند کرنے لگا تھا، مگر تم کو جب میں نے اپنا تعارف کروایا تو تب تم نے مجھے اپنی پرانی دشمنی کی بنا پر بات کرنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ میں تو تمہارا رشتہ مانگنا چاہتا تھا، مگر بابا کہتے تھے کہ بھگا کر لے آؤ، میں رشتہ مانگنے نہیں جاؤں گا، مگر مجھے اندازہ نہ تھا کہ تقدیر ہمیں اس طرح ملائے گی۔ وہ ایک دم بولی، اب تم مجھے دشمن سمجھ کر ساتھ رکھو گے یا محبت سے رکھو گے؟ وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا، ویسے جی تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں بہت ستاؤں، جس طرح تم مجھے لفٹ نہ دے کر ستاتی تھی، مگر کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں اب چونکہ اپنے بابا کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے ان کی جگہ سرداری کی گدی پر بھی بیٹھ چکا ہوں، اس لیے میں اب دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اپنا ولیمہ بابا کی برسی کے بعد کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں یہ اعلان کروں گا کہ میں دشمنی ختم کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں۔ اب ان کی دشمنی ختم کرنے کے لیے تمہیں اپنے باپ اور دادا کو منانا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنی پیاری پوتی کی بات ضرور مان لیں گے۔ تمہارے بابا تو پہلے سے ہی یہ دشمنی ختم کرنے کے پیغام بھجوا چکے تھے، مگر میرے بابا کی آفر تھی کہ پہلے اپنے باپ کو میرے پاس راضی کرنے کے لیے لے کر آؤ، میں پہل نہیں کروں گا۔ اسی انا کی ضد میں دونوں اڑے رہے، حالانکہ وہ دونوں ہی ایک ہی دادا کی اولاد ہیں، سگے چچا زاد ہیں۔ رابیل ایک آہ بھر کر بولی، ویسے میں اتنی کالی لڑکی تھی اور میرے خاندان میں کوئی مجھ سے شادی کرنے پر تیار نہ تھا، پھر تم نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا؟ سعود بولا، میری نظر سے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ میرے لیے دنیا میں تم سے حسین کوئی نہیں۔ وہ اس کی بات سن کر خوش ہو کر بولی، ویسے میں کسی کو شکریہ نہیں کہتی، مگر ایک تو میرے بابا کو معاف کرنے کا شکریہ، دوسرا ہماری خاندانی دشمنی ختم کرنے کا شکریہ، اور تیسرا مجھے پسند کرنے کا شکریہ۔ سعود ہنس کر بولا، شکر ہے چودھری شاہ جہاں کی بیٹی نے آخر کسی کا تو شکریہ ادا کیا۔ وہ بولی، تمہاری باتوں میں ماں کو فون کرنا ہی بھول گئی۔ وہ بولا، ہاں ضرور کرو، بلکہ میری بھی اپنے ساس سسر سے بات کروا دینا۔ جب ربیل نے اپنی ماما کے نمبر پر کال ملائی تو ماں کی جگہ اس کے دادا نے کال اٹھائی اور جلدی سے بولے، میری بچی تو ٹھیک تو ہے نا؟ جلدی بتا، اس نوکر نے تجھ سے کیا نکاح کر لیا ہے؟ اسے بتا کہ تجھے تنگ نہ کرے، میں اسے منہ مانگی جائیداد دے دوں گا۔ ادھر تیرے بھائی بھی پاس پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی اکلوتی پیاری بہن کو بچانے کے لیے اپنی جائیداد بھی اس کے نام کرنے کو تیار ہیں۔ رابیل یہ سن کر جذبات سے روتے ہوئے بولی، دادو میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے بابا، میری ماما اور میرے پیارے بھائیوں سے کہنا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دادا خوشی سے بولے، بیٹی سپیکر آن ہے، سب سن رہے ہیں۔ پیچھے سے اس کے بھائی بولے، تم فکر نہ کرنا، تمہارے 6 بھائی تمہاری ڈھال بنیں گے، ابھی ہماری مجبوری تھی کہ بابا کو بچانا تھا، اب نکاح ہو چکا ہے تو ہم اسے تمہاری خوشیوں کے لیے ہر ڈیل کرنے پر تیار ہیں۔ ماں نے روندی ہوئی آواز میں کہا، سچ بتا تو ٹھیک ہے یہ ہمیں بہلانے کے لیے ایسا کہہ رہی ہے؟ اس کے بابا نے روتے ہوئے کہا کہ میری بچی مجھے معاف کر دینا، میں تجھے اپنے اوپر قربان ہونے سے نہ بچا سکا۔ اس کے بھائی روتے ہوئے بولے، ہماری جوانی، ہماری طاقت، ہمارا غرور سب خاک میں مل گیا جب ہم اپنی اکلوتی نازو پلی بہن کو ایک نوکر سے بیاہنے سے بچا نہ سکے۔ ہم نوکروں کی توہین کرتے تھے، ان کو جوتی کی نوک پر رکھتے تھے، مگر ہماری بہن ایک نوکر کی بیوی بنی، یہ ہمارے غرور کی سزا ہے۔ اب ہم کبھی کسی غریب کو اپنے سے کمتر نہیں جانیں گے۔ تمہارے جانے سے ہمیں تمہاری قدر آئی ہے، ہمارے خون نے جوش مارا ہے، تم ہماری حویلی کی رونق تھی، اب اس بھری ہوئی حویلی میں ہم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ ہماری جوانیوں کا کیا فائدہ کہ ہم اپنے باپ کے کام نہ آ سکے، کام آئی تو ہماری بہن، ہمیں اپنے مرد ہونے پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ اس کی سوتیلی ماں روتے ہوئے بولی، میری بچی، تو نے اپنے بھائیوں کو ہمیشہ اچھی باتیں بتائیں،
तेरी माँ का एहसान है कि उसने मेरे बेटों को अपना बेटा समझकर हमेशा इनका भला चाहा और इनको पढ़ाई की तरफ लगाया, जिससे बड़े तो एफए तक पढ़ सके मगर छोटे अब मुल्क से बाहर इनके बाबा इनको पढ़ने भेज रहे हैं। तुम और तुम्हारी माँ हमारे ख़ानदान में रहमत बन के आई हो। हमारी देखा देखी हमारे ख़ानदान के और लोगों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया है। मैं तेरे लिए बहुत दुआएं कर रही हूँ कि तू सुखी जीवन बसर करे। अब तेरी माँ और उसके अजीम वालदैन को हम वो मुकाम देंगे जिसके वो हकदार हैं। उन्होंने ही अपनी बेटी की इतनी अच्छी तरबियत की कि उसने हमारे ख़ानदान को चिराग दिखा दिया। दादा ने कहा, बेटी कोई मसला हो तो बताना। वो बोली, ये ले अपने दामाद से बात करें। झट उसके सबसे छोटे भाई ने फ़ोन छीनकर गुस्से में कहा, ओए नौकर के बच्चे, तेरी औकात थी हमारी बहन के साथ निकाह की। अब अगर इसकी आंख से एक भी आंसू गिरा तो हम तुझे ज़मीन में जिंदा गाड़ देंगे, याद रखना। सऊद ने हंसकर कहा, अरे साले साहब, दमखम है तो अभी इसी वक्त सबको लेकर मेरी हवेली आ जाओ और रबेल की दोनों माओ, बाप और दादा को भी लेकर आओ। जिन सब का कहा है, ना लेकर आए तो समझूंगा डर गए हो। और साथ अपने पाले हुए गुंडे मत लाना। हिम्मत है तो नहत्ते आओ। रात के 9 बजे हैं, हम अभी पहुंचते हैं सबको लेकर। रबेल की सगी माँ और सतीली माँ को भी लिया और दादा ने जोर से कहा, वैसे तो मैं इसका सर कुचलने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। सऊद ने रबेल से कहा कि लगता है ये अहम रात झगड़े मिटाने में ही गुजर जाएगी। रबेल बोली, हम अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अहम समझकर एक दूसरे की संगत, मोहब्बत और इज्जत से बसर करेंगे। सऊद ने सबको बड़े हाल में बिठाने का इंतज़ाम किया। जब सब गुस्से से भरे आए तो रबेल की माँ रबेल के लिए तड़प गई। सऊद कमरे में आया और सबको सलाम किया, सवाए रबेल के बाबा के। किसी ने जवाब न दिया तो रबेल एकदम आ गई। रबेल के दादा ने सऊद से कहा, ओए ने सरदार, बुला अपने नौकर को। रबेल ने सबको कहा, ये मेरे शौहर हैं, चौधरी सरदार सऊद। सब ने हैरत से पूछा, क्या? मगर वो नौकर। तब सऊद ने सारी बात तफसील से बताई कि वो इससे पसंद करता था, वगैरह वगैरह। रबेल जाकर माँ और सुतीली माँ से मिली, फिर बाबा से मिली। सब भाइयों ने उससे रोते हुए माजरत करते हुए गले लगाकर कहा कि अब हम तुम्हें कभी रोने न देंगे। सऊद ने कहा, दादा जान, आप मेरे भी दादा लगते हैं, हम एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर हमारे दरमियान इतना फासला क्यों है? रबेल के दादा उठे और उससे गले लगाकर बोले, कल से हमारी दुश्मनी ख़त्म होने का जश्न मनाएंगे और हम अपनी रबेल को इज्जत से हवेली से रुखसत करेंगे, पूरे जहेज़ और इसके शरी हिस्से की जायदाद के साथ। रबेल बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मगर भाई बोले, हम बहनों को उनकी जायदाद में से शरी हिस्सा देने की इब्तिदा करेंगे। रबेल की माँ अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा कर रही थी कि जिसने ना सिर्फ उसे इज्जत बख्शी बल्कि उसकी बेटी को भी इज्जत वाला घर दिया और उसके वालदैन को भी इज्जत और मुकाम मिल गया। रबेल की शादी पर उसके वालदैन भी सबके साथ बराबर अपनी कुर्सियों पर इज्जत से बैठे हुए थे और सरदार सऊद उनको बहुत इज्जत दे रहा था और दादा रबेल के नाना के बराबर बैठे उससे खुशगवार मूड में गपशप लगा रहे थे और रबेल की माँ को ये सब देखकर दिली सुकून मिल रहा था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।